جڑے پیچھے حضرات بیٹھنے اگے تشریف لائے ہو نام کر کے مخاطب کریے آجو 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 علی صاحب اگے آجو تشریف لائے ہو شاباش اللہ سلامت رکھے جناب بس آگے الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یک جان چکند سادیے مسکین کے دو ست جان سازیم فدائے سگ دربان محمد منہ دل برین دیر نا پائیدار زی سادی ہمیں یک سخن یادگار کبھی بن کے مجنوں پھرا کو ہو صحرا کبھی لیلائے دل ربا بن کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مہلکہ بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا معزز شاہدین کرام بعد حمد و صلاة عجزانہ دعا ہے وحدہ لا شریک مولا اس مختصر جے وقت دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے آپ احباب نو سن کے تیو تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے میں دوستانوں گزارش کیتی سی ساڈا خطاب رکھن دی لوڑ کوئی نہیں قاری صاحب قبلہ تشریف لے آ رہے سن مہمان سن کثیر وقت انہاں نو ہی دیتا جاوے آپ ہی خطاب فرمان اساں مقامیاں سانو تساں دینے تے سن دے ہی دیو پھر ویسے بھی وہ خطیب پاکستان اور خطیب دل پذیر اساں ایک نکے جا طالب علم دین اسلام دے تے بس سبق سناونا تھوڑا جا دو چار لفظ جڑے ہیں ٹوٹے پھوٹے جے کوشش کریں گے کہ ترتیب دے لئے تے تواڈی مہربانی ہے جے دو چار منٹ سن لو اس تو بعد اصل خطاب بعد ہوئے گا ساڈا کوئی خطاب نہیں ہے یہ میں سمجھ لو بھی ایک سبق سن دے میں کسی طالب علم تے کھولوں معزز صاحبین کرام دامن وقت دے اندر گنجائش نہیں ہے اور تقریباً میری سماعتہ تک جو پیغام پہنچایا گیا سی وہ ہوئی سی کہ ادھا گھنٹہ تواڈے کول ہے اس آدھے گھنٹے میں مختصر کلام ہوگا صرف دو حدیث مبارکہ پڑھ کے خطاب ختم ہو جائے گا اور خلاف توقع حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت قاری محمد طارق جمیل قادری صاحب اور خلاف قیاس جناب حضرت علامہ قاری احمد علی فریدی صاحب حال مقیم 297 بھی امام مسجد تشریف لائے دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید اہلم و سالم مرحبا یقین نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں گے ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے اب اتنے خطیبوں کے درمیان ہم کیسے بولیں اور وہ بھی اتنے بڑے خطیب بس ایک ادنا سا طالب علم سمجھ کے سبق سنانا چاہتا ہوں ہم جو اس وقت میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں توجہ سے سنیے گا آپ لوگ بستر چھوڑ کے بیٹھے سکون فی الحال ترک کر کے بیٹھے انداز تکلم بنا کے بیٹھے مہمانان گرامی تشریف لائے بانیان نے اتنا اہتمام کیا
اور اس پروگرام کو ایک نام دیا محفل میلاد مصطفیٰ۔ سوال اٹھتا ہے ایک مدت سے سننے کو مل رہا ہے، آپ بھی سنتے آئے ہیں، ہم بھی سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنا ہے، جوانی کے دن گزار بیٹھے ہیں، بڑھاپے کی طرف قدم رواں ہیں، ایک وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایک سوال روانی کے ساتھ ہر سال سننے کو ملتا ہے۔ بعض جگہ پہ پورا سال یہی سوال ہوتا ہے، بعض جگہ پہ کم از کم ربیع الاول شریف کے مہینے میں یہ ضرور سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے، خصوصاً نعت خان حضرات اور نقیب بھائی توجہ رکھیے گا، کیونکہ آپ کا گزر بڑے بڑے لوگوں سے ہوگا اور بڑی بڑی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، تو یہ جملہ خصوصاً آپ کی نظر ہے، اور جو کلام کروں گا اس کو دل میں ضرور اتاریے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سنیو، تم جو میلاد مناتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے منایا؟ حضور کے زمانے میں تھا؟ اگر تھا تو کدھر تھا؟ لائٹیں تھیں تو کدھر تھیں؟ ساؤنڈ سسٹم تھا تو کدھر تھا؟ مجلس منعقد کرنا تھا تو کدھر تھا؟ اور ایک مدت سے ہی ہمارے دوست، پچھلوں کا تو پتہ نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے گزر گئے، لیکن کم از کم 50-60 سال سے سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جواب دینے سے عاجز ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی تیرا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم مناتے ہیں، تو نہیں مناتا۔ ہماری سنی عوام بھی اسی بات پہ لگی ہوئی ہے، اور ساڑھے لوگاں دا بھی ایسے گل دے ہوتے زور ہے کہ یار تو نہیں مناونا نہ منا، اسا منانے ہیں اپنے عشق اور محبت دے نال۔ لیکن یہ سوال تو ہے یار، اور سوال کا جواب تو ہونا چاہیے۔ یہ جواب تو نہیں ہے کہ یار میں مناتا ہوں تو نہ منا، یہ جواب نہیں ہوتا۔ انہوں کہیں نے وقتی طور دوتے گل ٹال مٹول کرنا، یہ الگ بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، تو آڈے رنگے جاٹ بندے کو لی کسی نے سوال کیتا سی کہ بابا جی یہ تدسو میلاد کتھے لکھیا ہے؟ اسے کہا جی کدائی بھی نہیں لکھیا تو سنیاں دے مقدرہ ضرور لکھیا ہے۔ ہلکی جی سبحان اللہ کہنے ٹھیک ہے، بابے نے گل ٹال دی تھی، لیکن سوال پھر بھی باقی ہے، میلاد لکھا ہے تو کہاں لکھا ہے؟ اب یہاں پہ ایک جملہ سمجھیے گا قبلہ، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتے ہیں اسباب۔ اسباب بدلتے رہتے ہیں، اصل نہیں بدلتی۔ جس کی اصل سابقین میں ہو، موجودہ میں بھی اس کا مقام باقی ہے۔ اسباب کے بدلنے سے اصل کی نوعیت نہیں بدل سکتی۔ مثال کے طور پہ عمرہ شریف کرنے جاتے ہیں تو پہلے وقت تھا، گھوڑا گاڑیوں پہ سفر کیا جاتا تھا، اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، پھر وقت بدلتا گیا، سمندری سفر شروع ہو گیا، پھر وقت بدلتا گیا، ہوائی سفر شروع ہو گیا۔ اب کوئی ناقص العقل ہی کہہ سکتا ہے کہ سمندری سفر کرنا حرام ہے، کوئی ناقص العقل ہی کہہ سکتا ہے کہ ہوائی سفر کرنا حرام ہے۔ کوئی پوچھے گا کہ یار یہ کیوں حرام ہے، کس وجہ سے حرام ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مقصد جہاز میں بیٹھنا نہیں ہے، مقصد بحری بیڑے میں بیٹھنا نہیں ہے، ارے مقصد تو روزے کی حاضری ہے، مقصد تو خانہ کعبہ میں جانا ہے۔ اور کعبے میں جانا تو حضور کے زمانے میں بھی ثابت ہے، کعبے میں جانا تو نبی پاک سرکار کے زمانے کے بعد میں بھی ثابت ہے، کعبے میں جانا تو اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے، اسلاف سے بھی ثابت ہے، اماموں سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا اسباب پہ تنقید نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہر بندہ کہے گا کہ اس کی اصل ہے کہ نبی کے زمانے میں ہوا تو لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ اسباب بدل گئے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندر فیصلہ خود ہی کر دیا ہے، اگر اسباب بدل بھی جائے تو اعتراض باقی نہیں ہے، اصل کا ہونا موجود ہے۔ میں نے کہا تو نے اہل سنت پہ اعتراض کیا ہے کہ میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ تجھے محمد کے فرمان سے میلاد کی دلیل دیتا ہوں۔ دلیل دینا میرا کام ہے، میلاد منانا سنیوں کا کام ہے۔ دلیل نہ ہو تو میں مجرم پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جو حق پہ قائم ہے اسی لشکر قلیل سے ہوں، جو حق پہ قائم ہے
اسی لشکر قلیل سے ہوں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو کسی دلیل سے ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بیچارے یہ سمجھیں حدیثوں کی رٹ لگانے والے کہ اہل سنت کا مذہب بے یار و مددگار ہے۔ یہ حدیثوں کی رٹ لگانے والے کیا سمجھتے ہیں اہل سنت یتیم ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اہل سنت کے پاس اولیاء کی کرامتوں کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس علم الکلام پہ کوئی بات نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس کوئی مستند اور اتھینٹک نقطہ نظر نہیں ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور الحمدللہ تعالی آج حدیث سے ثابت کروں گا کہ جس میلاد پہ تم اعتراض کرتے ہو وہ میلاد کوئی 100 سال پہلے شروع نہیں ہوا، وہ میلاد کوئی 200 سال پہلے شروع نہیں ہوا، وہ میلاد کوئی 1000 سال پہلے شروع نہیں ہوا، بلکہ مسجد نبوی ہے اور محمد کریم کا زمانہ ہے۔ صحابہ نے محمد کے زمانے میں محمد کی مسجد میں بیٹھ کر میلاد منایا۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ بول سکتا ہے، خیر ہے یار، ہے تو سبق سنا رہا ہوں۔ اور شاید مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اندھوں کے دیش میں آئینے بیچ رہا ہوں۔ قصور تو یہی ہے اہل سنت کا کہ علم سے دور ہو گئے، ہم نے علم سے ناطہ توڑ لیا، اس لیے ہمارے پاس ہمارے مذہب کی دلیل باقی نہ رہی۔ علم سے رشتہ توڑ لیا، اس لیے ہمارے پاس ہمارے مذہب کی دلیل باقی نہ رہی۔ علم سے واسطہ نہ رکھا، پھر جس کسی نے بھی جو کلام چھوڑا، کسی نے حدیث دکھا دی اس طرح نماز پڑھنی ہے تو ہم کہنے لگے یار ہم تو سنیہ سے پڑھتے آئے، اس کے پاس تو حدیث ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، لہٰذا چلو اپنا مذہب چھوڑو ادھر چلو۔ کچھ کہتے ہیں یار واقع کربلا میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اہل بیت کی عزتیں تار تار ہو گئیں، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ پہ تبرہ بازی، صحابہ پہ الزام بازی۔ ہم کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ نا اہل سنت و جماعت ہمارا مذہب ایسے نہیں کہ جس دلیل نہ ہو، ہمارا مذہب ایسے نہیں کہ جس کے پاس اللہ کا قرآن نہیں، ہمارا مذہب ایسے نہیں کہ جس کے پاس محمد کا فرمان نہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، محمد کا فرمان بھی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کاش ہم نے قرآن کھول کے دیکھا ہوتا، محمد کے فرمان کو پڑھا ہوتا، پتا چل جاتا کہ اللہ کے محبوب کی عزت کتنی ہے اور محمد کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا مقام کیا ہے۔ یار سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میری بات؟ میں آج بھی قاری صاحب کے ساتھ تھا، یہ ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوازش ہے کہ ہمیں احمدنوں کو ساتھ رکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک شاعر تھا ذرا بے تکا سا، میں تو بے تکا ہی کہتا ہوں ایسے لوگوں کو، وہ وہی حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت پیش کر شعروں میں پیش کر رہا تھا، حالانکہ صاف لفظوں میں میں اس کا رد بھی کر چکا ہوں کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، سرے سے بے سر و پا ہے۔ کیوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں حضرت حسنین کریمین کے ساتھ کھیلنے کی کہ عبداللہ ابن عمر گلی میں کھیل رہے تھے، قبلہ توجہ رکھیے گا، تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ ہمارے غلام کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر چلے گئے اور کہا کہ جا کے جی بابا جان میرا حضرت حسنین کریمین یہ کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لکھوا کے لاؤ۔ میں نے کہا حضرت کچھ شرم کرو، غزوہ بدر شریف کے موقع پہ عبداللہ ابن عمر جنگ لڑنے جا رہے ہیں میدان بدر میں، اور غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت علی کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسنین کریمین کب پیدا ہوئے، کب گلی میں کھیلنا شروع کیا، اور ایک جوان بندہ، ایک جوان آدمی، اور وہ ان کے ساتھ گلی میں کھیلے گا۔ یار یہ کوئی تو آج کا زمانہ سمجھ رہا ہے، وہ محمد کے صحابہ کا زمانہ تھا جس کے بڑے تو بڑے رہے، بچوں میں بھی یہ شعور تھا کہ ہم نے کھیل کود میں وقت نہیں گزارنا، ہم نے جو سانس گزارنی ہے محمد کے دین میں گزارنی ہے۔ کہاں سے بے سر و پا کلام کرنا شروع کر دیا۔ یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش تھوڑی ہے، کتاب میرے بعد ہونا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں سے ایک ہی حدیث پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسوں کا نعت کا بند کر دوں گا جو یہ کہتے ہیں میلاد کہاں ہے، یہ جو خرچہ کر لیا یہ فضول ہے،
کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیتے تو اچھا ہو جاتا، کسی کا بھلا ہو جاتا، کسی کو ریڑھی لگا کے دے دیتے، کسی کو ٹھیلے لگا کے دے دیتے۔ ہم نے کہا ہم اس کام کے منکر نہیں، لیکن یہ کہنا کہ میلاد نہ کر کے یہ کام کرنا، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت یہ تیری ناقص عقلی ہو سکتی ہے، ورنہ محمد کا میلاد تو محمد کے صحابہ نے بھی منایا ہے۔ کروں پیش روایت، جس بندے دے دل دے وچ حدیث دی قدر ہے نا کہ یار نبی دا فرمان سنن لگا، وہ بندہ انہی سبحان اللہ بولے گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، معیار بنا لیں، اہل سنت ایک معیار بنا لیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ سب سے اونچی ہونی چاہیے، حدیث پڑھی جائے تو ثانی درجہ ہونا چاہیے، بقیہ کلام ہو تو ثالث درجہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں سب سے پیارا قرآن ہے، اس کے بعد محمد کا فرمان ہے، اس کے بعد جو کلام ذیشان ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت کا معیار ہونا چاہیے یار، نبی کے فرمان سے محبت ہو، شعور اور اطراء میں بیٹھ کر علم کے کلام میں ڈوب کر، تاکہ سمجھ آ جائے یار ہمارا مذہب بے سر و پا نہیں ہے، ہمارا مذہب وہ ہے۔ میں نے جمعے پہ بھی ایک بات قبلہ کی تھی، آپ لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ دوست موجود تھے، میں نے کہا تھا میں چیلنج کرتا ہوں ان کی پوری ذریت کو، خارجیت ہو یا رافضیت ہو، یہ اپنے بانی دکھائیں، ہم اہل سنت اپنا بانی دکھائیں گے۔ میں دلائل سے ثابت کروں گا، خارجیوں کے بانی عبدالوہاب نجدی اور ابن تیمیہ جیسے لوگ ہیں، رافضیوں کے بانی عبداللہ بن سبا یہودی جیسے لوگ ہیں، ایک اہل سنت و جماعت ہے جس کا بانی نہ کوئی خارجی ہے نہ کوئی رافضی ہے بلکہ خود محمد مصطفیٰ ہے۔ ساؤنڈ والے بھائی آواز کھول، یار اللہ تجھے مدینے لے جائے، آواز کھول اس کی تھوڑی سی، ہمارا زور لگوا رہے تو تھکا رہے تیرا مائک، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بانی آج تک ایک یہاں پہ باریک نقطہ دیتا چلوں، قبلہ ایک چیز بولتے ہیں حضور والا، سنی بدعتی ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں بدعتی، آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا بانی ایسا تھا۔ ہم ان کے بانیوں کے نام لیتے ہیں کہ تمہارا بڑا یہ ہے، ہمارے بانی کا نام نہیں لیتے، ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے تم یہ نہیں کرتے، وہ یہ کرتے تھے تم یہ نہیں کرتے۔ ہم نے کہا چلو یار اتنی ہی مان لیتے ہیں، چلو ہم غلط صحیح، لیکن یہ تو مانتے ہو کہ اہل سنت و جماعت کا جو بانی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسنین کا نانا، زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ ہے۔ اتنا تو مانتے ہو یار، چلو اتنا بھی مان لو، بڑی بات ہے، ہم زیادہ منوانا ہی نہیں چاہتے، اتنا تو مان لو کہ ہمارے بڑے وہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں میلاد شریف پہ، چونکہ میرا موضوع خطاب نہیں ہے، خطاب علامہ صاحب کا ہے، سبق ہے، دو لفظ سنا کے بعد ختم کر، لائٹ جلا بیٹھے۔ عزیزان گرامی قدر، پڑھوں حدیث، میں زبانی بھی پڑھ سکتا تھا لیکن کتاب سے بما حوالہ بما سند کلام اس لیے کروں گا تاکہ کسی مائی کے لال میں جرت باقی نہ رہے ہمارے کلام کو رد کرنے کی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ حسن دجلے کی روایت ہے قبلہ، امام زہبی نے، امام الوانی نے اور امام شمس الائمہ امام حلوانی ایک امام ہوئے ہیں ہمارے، انہوں نے اس کی سند پہ بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سند حسن درجے کو پہنچتی ہے اور سنن اربع کے ایک مصنف ہیں، امام ترمذی جسے کہا جاتا ہے، امام ترمذی نے بھی فرمایا قال الترمذی، فرمایا وروایت حسن درجہ، فرمایا یہ ہے حسن کے آخری درجے پہ، لیکن ہے حسن، ہے پاس کہ یہ دلیل میں کام آ سکتی ہے، یہ حجت کے لیے قائم ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ کے فضل و کرم سے حدیث بھی صحیح ہوگی، فرمان بھی محمد کا سچا ہوگا، تو پھر ماننا پڑے گا عقیدہ وہی سچا ہے جو ہمیں امام احمد رضا خان بریلوی بتا کے گئے ہیں۔ یار
اب روایت پڑھنے لگا ہوں، بڑا حدیث کا بخار چڑھتا ہے، اتارتے ہیں ان کا بخار اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں تو ویسے بھی 1 سال سے اتار رہا ہوں، آج 1 اکتوبر ہے اور مجھے تقریباً 17 تاریخ کو 1 سال مکمل ہو جانا ہے، اور 1 سال سے میں بخار ہی اتار رہا ہوں ان لوگوں کے جنہیں قبلہ حدیث کا بخار تھا۔ میں نے 1 سال میں کوئی ایسا کلام ہی نہیں کیا جو حدیث سے باہر ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، اور ضعیف بھی نہیں، قوی احادیث، اور ان پہ بھی کلام کیا ہے تاکہ کم از کم وہ یہ نہ سمجھیں کہ اہل سنت بھی یار و مددگار ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے اسلاف چلے گئے تو اب ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ احمد رضا چلا گیا تو اب ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اب اگر حضور حشمت علی خان چلے گئے تو ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں، یہ نہ سمجھیں صدر الشریعہ چلے گئے ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے یہ بے یار و مددگار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ علامہ عبد الرشید رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے یہ بے یار و مددگار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اگر حضور ملک المدرسین عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے تو بے یار و مددگار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ پیر محمد چشتی جنہوں نے اصول تکبیر لکھی چترال کے رہنے والے اگر وہ چلے گئے تو اہل سنت بے یار و مددگار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسلاف گئے ضرور ہیں، ان کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، اور ان کے فیض کا ایک قطرہ ہم نے بھی پیا ہے، ہم نے بھی حاصل کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ہمارے ساتھ حدیثوں پہ کلام کر سکے۔ ہم نے ان کے کلام کو توڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کلاموں پہ وہ بحث نہیں کر سکے۔ 1 سال ہو گیا ہے، کوئی مائی کلال آیا نہیں، 4 دفعہ میرا مناظرہ ہوا اس گاؤں میں، 4 دفعہ۔ 1 دفعہ ایک رافضی سے ہوا تھا، 3 مرتبہ مرزا جیلمی کے سٹوڈنٹوں سے ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ناکوں چنے چبوا کے بھجائے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے کیا حشر کیا تھا۔ آخر میں ایسے ہاتھ جوڑے تھے انہوں نے، ایسے ہاتھ جوڑے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم حدیث سامنے ہے، کہتے تھے ہمیں کلمہ پڑھا کے جاؤ، ہمیں کلمہ پڑھا کے جاؤ۔ میں نے کہا کلمہ میں نہیں پڑھاؤں گا، جس کی گستاخیاں کی ہیں ان سے معافی مانگ لو، رب کلمے کی توفیق عطا کر دے گا۔ یہ بیچارے ہم سے کلام کریں گے، ان کی اتنی حیثیت ایک ادنا سا طالب علم، کوئی بڑا عام سا مولوی نہیں، اس چھوٹی سی مسجد گاؤں کا چھوٹی سی مسجد کا ایک چھوٹا سا امام ہوں، تو اتنی بڑی حیثیت کا مالک نہیں کہ میں کوئی بڑا نام نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوں کہ اپنے مذہب کی دلیل رکھتا ہوں، اپنے مذہب کا کلام رکھتا ہوں۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، پڑھا حدیث ان کے تیرے دل حدیث دی ہو جاگی ہے کہ وہ پچھلے بندے تک سبحان اللہ بولو تو پتہ لگے۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں یار، حدیث کے لیے مومن کا دل صاف ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، محمد کریم کا فرمان ہے، اب پہلے حدیث کا نمبر سماعت فرما لیجئے۔ حدیث نمبر ہے 12960، مسند امام احمد بن حنبل الشیبانی، امام احمد کی مسند لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کی پہلے سند سماعت فرمائیں۔ اس کے پہلے راوی ہیں علی ابن باہر، یہ بھی ثقہ، دوسرے راوی مرحوم بن عبدالعزیز، یہ بھی ثقہ، تیسرے راوی ابو النعامۃ السعدی، یہ بھی ثقہ ہیں، چوتھے راوی ابی عثمان نہدی، یہ بھی ثقہ ہیں، اور انہوں نے حدیث نقل فرمائی ہے ابی سعید الخدری سے۔ یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، یہ بھی کمال درجے کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات اس میں قبلہ میں نے ایک اور دیکھی، میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس حدیث کے ذریعے خالی خارجیوں کا رد نہیں ہے، اس حدیث کے ذریعے رافضیوں کا بھی رد ہے۔ کیوں کہ ابو سعید خدری نے جن سے روایت لی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال خرج معاویہ تھا، ابو سعید خدری نے یہ روایت حضرت امیر معاویہ سے لی ہے۔ یار اب جو میلاد کی دلیل مانے گا اس پہ لازم ہے کہ معاویہ کو مانے،
رافضی میلاد تو مانے گا پر معاویہ کو نہیں مانے گا، نہیں مانتا تو حدیث چھوڑنی پڑے گی، کیوں؟ اگر راوی کا اعتبار نہیں تو حدیث جھوٹی۔ حدیث سچی ماننے کے لیے راویوں پہ اعتماد بحال کرنا ضروری ہے کہ یہ بندے سچے ہیں اور ان کا کلام سچا ہے۔ اور میں نے کہا حضرت وہ میلاد کے منکر تو معاویہ کے منکر، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، میلاد بھی منانے والے ہیں، محمد کے صحابہ کو بھی منانے والے ہیں۔ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، پڑھوں حدیث؟ جذبہ میں مجھے لگ رہا ہے سلو ہو گیا، اگر تگڑا ہو تو بولو سبحان اللہ۔ حدیث سنیے گا، نبی پاک سرکار کا فرمان، سند میں نے پڑھ دی، سند پہ ہمارے جو آئمہ کا کلام ہے وہ بھی بتا دیا۔ امام صاحبی نے انہوں نے فرمایا یہ بالکل تمام راوی ثقہ ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے انہوں نے بھی اس کو حسن کے درجے میں رکھا ہے، اور دیگر اماموں نے بھی یہ تمام راویوں کے بارے میں اعتماد کا اظہار فرمایا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی مجموع الزوائد کے اندر، جس میں عبد الرحمن ابو زناد ایک راوی ہے، قبلہ توجہ رکھیے گا، اس راوی پہ تھوڑا سا کلام تھا، تو اس راوی کی سند کے اعتبار سے نا ایک امام ہے ہمارے یحییٰ بن معین، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ دل مطمئن نہ ہوا، میں نے کہا یار دل نہیں مانتا کہ راوی اتنے بڑے ہوں اور ضعیف کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق شروع کی، امام مالک حدیث کے پہلے امام ہیں، انہوں نے عبد الرحمن ابو زناد کے بارے میں کہا کہ ایک تابعی ان سے پوچھنے کے لیے آئے، تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، حضور میں محمد کے فرمان سننا چاہتا ہوں، مجھے کسی پکے بندے کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ تم عبد الرحمن ابو زناد کے پاس چلے جاؤ، تمام لوگوں میں سب سے سچا آدمی ہے۔ اور روایت کیا تھی؟ امام مالک نے بھی سکہ قرار دیا، سنن اربعہ کے تمام راویوں نے سکہ قرار دیا، امام صحابی نے بھی اعتماد کا اظہار کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز نے کہا کہ یہ بالکل روایت حسن درجے کی ہے، اور اگر یحییٰ بن معین نے سختی فرمائی ہے تو ان کی ایک اپنی طبیعت کا مزاج ہے، ہم اتنا ہنر بھی رکھتے ہیں کہ اماموں پہ بھی کلام کریں۔ اور اسی حدیث کے حوالے سے بات لمبی ہو رہی ہے، میں کرنا نہیں چاہتا، یہ تھوڑے سے توجہ رکھیے گا۔ اس کے قبلہ نا مترجم ہے ظفر اقبال اس کتاب کے۔ ہماری عادت ہے ہم ترجمے پہ نظر نہیں رکھتے، ترجمے اس لیے لیتے ہیں، ایک تو مجبوریاں ہیں کہ یہ تھوڑی سی کتابیں سستی مل جاتی ہیں، بیروت والی مہنگی ملتی ہیں، اور ہماری اہل سنت عوام جو ہے وہ علم پہ خرچ کرنے کو راضی نہیں ہے، اور ان پہ رونے کا مقام اس وقت شروع ہو گیا تھا جب حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا تھا کہ اہل سنت میں سے کوئی بندہ مجھے 60,000 روپیہ ادھار دے دے کہ میں نے تفسیر نعیمی چھپوانی ہے۔ جب انہوں نے یہ خط شائع کیا تھا تو سمجھ گئے تھے کہ اہل سنت کا جنازہ نکل چکا ہے علم کا، اب صرف جنازے کی نماز ادا کرنا باقی رہ گئی ہے۔ وہی بات ہے کہ اندھوں کے دیش میں شیشے بیچ رہے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں اہل سنت، علم کی قدر اور معیار ختم ہو چکا ہے، علم کا تو نام باقی نہیں رہا۔ یہ ظفر اقبال ہے، یہ ترجمہ اس نے کر دیا۔ اب جو بیچارے ہمارے نئے نئے لوگ ہیں وہ ترجمہ اس کا پڑھیں گے، وہ کہیں گے یار بات تو ٹھیک لکھی ہے، اس نے قبلہ ترجمے میں ڈنڈی لگائی ہے، اس نے نبی پاک کا ذکر چھپایا ہے ترجمے میں۔ میں نے جب عبارت پڑھی، میں نے ترجمے پر نظر ڈالی، میں نے کہا یہ تو ترجمہ ہی غلط ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ وہ کتابوں میں لکھ کر چھپاتے ہیں ہم اس کو بھی نکال کر باہر لے آتے ہیں، اور آج وہ حدیث تیرے سامنے پڑھنے لگا ہوں جو آج سے پہلے زندگی میں تو نے نہیں سنی، آج سن لینا اور اپنا عقیدہ مضبوط کر کے جانا۔ مستحب کا درجہ ہم نے کیا دیا اس عمل کو؟ یہ کیا دیتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، یہ تو بدعت حسنہ میں شامل ہو سکتا ہے یا بدعت مباح میں شامل ہو سکتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں نے کہا حضرت نہیں، ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اگرچہ حسنہ کے درجے میں ہے، اچھا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بدعت وہ ہے جو محمد کے زمانے میں نہ ہو۔ ارے میلاد منانا میرے محمد کے زمانے میں بھی تھا۔ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، وقت ضائع نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ رکھیے گا حدیث کی طرف۔ حدیث یہ ہے، قال حرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک قال اللہ ما اجلسنا الا ذاک قال اما انا لم استحلفکم تہمۃ لکم وما كان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنه حدیثا منا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل
ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قال الله ما أجلسنا إلا ذلك قال ما أما إنا لم أستحلفكم تهمة لكم وإنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. اللہ دے فضل نال حدیث بھی انج پڑھیے جی میں کچی پہلی دا بال قیدہ پڑھدا ہے توتے وانگ اسا تیرے سامنے حدیث بھی انج پڑھیے. کیوں؟ خالی بیچارے یہ نہ سمجھے کہ مسجد دے امام بڑھ بیٹھے ہیں تے امام سارے او جڑے جنہاں مناظرے کیتے نے وہ ایویں ہی بھلے سن. مسجد دا امام ہے کی کر لے گا کہ ایک نے تے آکھیا سی او مولوی ساڈے فقیراں دے اگے نہیں بیندے. میں کہا میں تیرے چھوڑے کڈنا تو صبر تے کر تے انشاءاللہ پھٹی پٹی سی. ہن حدیث میں پڑھیے زبر زیر دی غلطی کوئی مائی دلال نہیں کر سکتا. رکھو کتاب سامنے تو فقیر پڑھ کے سناوے گا. کیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم بولیں تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں یا مصطفیٰ زبان اگرچہ ہماری ہو لیکن الفاظ ہمارے نہ ہوں الفاظ تیرے ہونے چاہیے. ہم عقیدے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. حدیث کیا ہے میں نے پڑھ دیا. حضرت معاویہ کہتے ہیں سبحان اللہ اس ویلے بولنی ہے جس ویلے حدیث مک جاوے پوری توجہ نال سننی ہے. حضرت معاویہ کہنے نے کہ ایک دفعہ نا میں ویکھیا صحابہ کرام دا مجمع بیٹھے لوگ بیٹھے نے میں اتھے داخل ہویا میں انہاں دے کول پوچھیا تساں کی پہ کر دیو. میں ساتھ ساتھ لفظ پھر دہرا دوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ. فرمایا میں اتھے داخل ہویا میں پوچھیا بیلیو تساں کی پہ کر دیو. صحابہ کہندے نے اساں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ سارے بولو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آگے کیا فرمایا ما اجلسکم الا ذاک قال اللہ ما اجلسنا الا ذاک قال اما انا لم استحلفکم تہمتا لکم. آپ نے فرمایا بیلیو سچی دسو کی پہ کر دیو. انہاں کیا اللہ دا ذکر کر رہے ہیں. آگے خود ہی فرما دیا یہ نہ سمجھنا تہمت لکم وما کانا. یہ نہ سمجھنا کہ میں تو آڑے تھے تہمت لا رہے ہیں. تہمت نہیں لا رہے ہیں میں نے پتہ ہے تو سا کر رہے ہو لیکن تصدیق تاں کی تیئے. بات آگے بڑی سننے والی ہے. یہ وہ بندہ سنے گا جن سمجھدار زی شعور بندہ ہے بیچارے بولے بندے نہ کی کلام ہے. انہوں نے فرمایا میں اس وجہ تو آڑے تے الزام نہیں لا رہا بلکہ فرمایا وما کانا احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں ایک دفعہ نبی پاک دے نال ایک جگہ تے گیا میں ویکھیا نبی پاک سرکار دے نالا اقلا عنہ حدیثا مننا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ. فرمایا مسجد نبوی دے وچ حضور داخل ہوئے ویکھیا محمد دے صحابہ انج ٹولا بنا کے مجمع بنا کے بیٹھے. اب جس کا دل زندہ ہے وہ توجہ رکھے گا. جب یہ بات کی آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا نبی پاک سرکار نے انہوں نے کل پوچھیا ما اجلسکم اور تساں اے مجلس اے جلسہ مجلس جلسہ اجلسکم یہ جو گرد گھیرے بنا کے بیٹھے ہو یہ کیوں بیٹھے ہو؟ جب یہ بات کی انہوں نے کہا صحابہ نے کہا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلامی. اساں ایتھے بے کے اللہ دا ذکر پہ کرنے ہیں اور اللہ دا شکر پہ کرنے ہیں. کس چیز دا شکر ہے؟ وما ہدانا للاسلام جیڑی انہیں سانو اسلام دے ذریعے ہدایت دیتی ومننا علینا تے جیڑی تواڈے ورگی سانو نعمت عطا کی تھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تواڈے ورگی نعمت سانو عطا کی تھی جیڑا ہون بھی چوپ پہ او بستر تے جا کے سوچے ضرور کہ میرا دماغ کتے سی. نبی پاک سرکار نے فرمایا اچھا تساں میرا بھی ذکر کر رہے ہو رب دیاں نعمتاں دا بھی ذکر پہ کر دیو او دا شکر بھی پہ کر دیو. جی یا رسول اللہ پہ کرنے آ. حضور تساں ایک کیوں پوچھیا؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک قال اما انا لم استحلفکم تہمتا لکم وانہ اتانی
جبریل علیہ السلام نبی پاک نے فرمایا بیلیو دوبارہ دسو کی پہ کرنے صحابہ کہندے نے سونیا تیرا ذکر پہ کرنے تیرے رب دا ذکر پہ کرنے او دا شکر بھی پہ کرنے نبی پاک نے فرمایا اے نہ سمجھیا جے میں تو آٹے تے الزام لا رہا بلکہ فرمایا میرے کل آیا ہے جبریل تے جبریل کہندہ پہ ان اللہ عز و جلہ یباہی بکم الملائکہ جبریل کہندہ ہے کہ رب تو آٹی اے مجلس بیٹھ کے فرشتیاں دے اتے فخر پیا کرتا ہے فرمایا میرے کو لایا ہے جبریل جبریل نے بتایا ہے کہ رب تواڈی اے مجلس ویکھ کے جس میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اسلام کی ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے جب یہ بات کی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو مجلس بنا کے بیٹھے ہو یہ شرک ہے یہ بدعت ہے یہ نجائز ہے بلکہ محمد کریم نے مہر لا کے دسیائے کہ جتھے جتھے اللہ دا ذکر ہوئے او دے محبوب دا ذکر ہوئے رب فرشتیاں فخر کر دے او ملائکہ بیکھو میرے محمد دے یار محفل سجا کے بیٹھے روایت نہ ہو تو میں مجرم 1 کروڑ روپے کا چیلنج ہے کوئی اس میں جھوٹا ثابت کر کے دکھاوے بیچارہ کوئی اس پہ اتنا سا بھی کلام کر دے تو ہم مان جائیں گے یار تو بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تم زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہو تم سولی پہ تو چڑھ سکتے ہو محمد کے فرمان کو رد نہیں کر سکتے الحمدللہ تم کہتے ہو کہ یہ میلاد منانا کہاں ہے آئندہ کے بعد یہ نہیں کہنا کہ یہ بزرگوں کی سنت ہے اور بعد میں چلا ہے آئندہ کے بعد کہنا ہے یہ محمد کے صحابہ کی سنت ہے اور محمد کے زمانے سے چلا ہے بس یہی بات ہے اسباب بدل گئے لائٹنگ لگا لی ساؤنڈ لگا لیا مہمان بلا لیے اسباب بدلے ہیں میلاد منانا نہیں بدلا میلاد کل بھی وہی تھا میلاد آج بھی یہی ہے آخری روایت پڑھ کے خطاب ختم اس پہ زیادہ کلام نہیں کروں گا صرف مختصری کروں گا روایت تو بہت لمبی ہے اس کا ایک حصہ پڑھوں گا بقیہ حصہ اتار رہا آپ کا اور میرا ہدایت روایت یہ ہے جو میں نے ہدیہ آیت شریف پڑھی ہے نا اسائیں یبعثک ربک مقام محمودہ اسی کے متعلق ہے وہ پڑھ کے کلام ختم ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن روایت پڑھنے لگا ہوں عربی پڑھ دوں سارے نہیں بولے ایڈا تھکا مجمع تے میرے تو بعد انہاں نوں کی تساں سننا ہے جی انج سبحان اللہ تواڈی تے حدیث سے محبت کا اظہار کیا کرو یار پتہ چلے حدیث کا کلام ہے نبی پاک سرکار کا فرمان پڑھنے لگا ہوں انس بن مالک حضرت انس بن مالک اس حدیث کو امام احمد نے بھی ذکر فرمایا ہے یہ میرے آپ میں کتاب ہے ہدایت الامہ اس میں سے میں نقل کر رہا ہوں اور یہ جناب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اور ابن ابی عاصم یہ بھی بہت بڑے امام ہیں انہوں نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے حدیث سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کا فرمان ہے فرمایا انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا خلق الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء وكل شيء فاشفع لنا إلى ربك قال فيقول لست هناكم ويذكر خطيئة التي أصحاب أقله من شجرتي وقد نوهي عنها ولكن نوحا أول نبي
نبي بعثه الله إلى أهل الأرض قال فيأتون نوح فيقول لست هناكم ويذكر خطيئة سؤاله بغير علم ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ولكن ائت موسى عبدا كلم الله تكليما وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئة التي أصاب قتله الرجل ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا عبد الله ورسوله. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جس ویلے میدان معاشر ہوے گا، محشر کا میدان لگا ہوا ہوے گا، ساری امت اول سے لے کر آخر تک تمام جمع ہوں گی، ساریاں دا حساب کتاب شفاعت نہیں شروع ہو رہی ہوے گی، ساری امت انتظار کر رہی ہون گیاں کیڑا بندہ ہے جیڑا ساڈی شفاعت کرے، کیڑا بندہ ہے ساڈی سفارش کرے. انہاں لوگاں دے وچ ایک بندہ آکھے گا اوے آ اوے چلنے آ آدم دے دروازے تے، آدم ساڈے باپ نے، انہاں دے بوئے تے جانے آ، انہاں نوں کہنے آ حساب کتاب شروع کراؤ تاکہ جنتی جنت تے جان، جہنمی جہنم میں جان. ساری امتاں اکٹھیاں ہون کے حضرت آدم دے دروازے تے جب آدم کے دروازے پہ پہنچیں گے وہ کہیں گے فیأتون آدم فیقول انت ابونا، کہیں گے اے آدم تسی ساڈے باپ ہو، تساں ساڈے باپ ہو، ساڈی شفاعت کرو، ساڈی سفارش کرو. جب یہ بات کی حضرت آدم کہیں گے خلق اللہ بیدہ واسجد لک الملائکہ. لوگ خالی اے نہیں آکھن گے کہ تساں باپ ہو ساڈے، لوگ یہ آکھن گے حضور تہاڈی تے شان اے وے کہ رب نے ملائکہ کولوں تانوں سجدہ کرایا سی. ہائے 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 پتہ نہیں کیڑا پہنچے ہے کیڑا نہیں. اسے کہتے ہیں نبی کی تعریف کرنا، اور تعریف کو کہتے ہیں ثنا کرنا. ثنا جس مجلس جس محفل میں کی جائے ہم اسے کہتے ہیں محفل میلاد. نعت پڑھنا یہ کہتے ہیں نعت پڑھنا جائز نہیں. انہوں کا جلیا معاشر والے دن اگر آدم دی نعت پڑھی جا سکتی ہے تو محمد کریم دی کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ جب یہ بات کی جائے گی وقت تھوڑا ہے، جب یہ بات کی جائے گی حضرت آدم کیا فرمائیں گے؟ حضرت آدم کہیں گے یار مجھ سے نا ایک خطا ہو گئی تھی کہ میں نے جنت میں پھل کھا لیا، میں اس وجہ سے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتا. کس کے پاس جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے تم نوح نبی کے پاس جاؤ. جس ویلے امتہ کٹھیاں ہو کے نوح نبی دے دروازے تے جان گیا تو سا توجہ میرے رکھنی ہے. تقریر کا اختتام یار زندہ صحبت باقی. نوح نبی دے دروازے تے امتہ جان گیا آکھن گے تسا نوح علی نبی نہ ہو، اللہ نے تو رسول بنا کے گھلیا، رب نے تو انو ایشا نہ دی تھیاں، حضور تسا مہربانی فرماؤ آنکھو تو سفارش کرو. حضرت نوح فرمان کے میں نہیں کر سکتا. وہ آکھن کے کتھے جائیے؟ وہ آکھن کے حضرت ابراہیم کو جاؤ، وہ اللہ دے خلیل بھی نے، اللہ دے محبوب بھی نے. وہ ساریاں امتہ کٹھیاں ہون کے حضرت خلیل دے بوئے تھے. حضرت خلیل فرمان کے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ. حضور کدھر جائیں؟ فرمایا تم اسماعیل کے دروازے پہ جاؤ. حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری. حضور کدھر جائیں؟ وہ کہیں گے تم یعقوب نبی کے پاس جاؤ. یعقوب نبی کے پاس امتیں جائیں گی. امتہ آکھن گیاں سونیا کتھے جائیے؟ وہ آکھن گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. وہ جاندے جاندے پوچھتے گئے کتھے گئے؟ کہتے عیسیٰ نبی کو جاؤ، موسیٰ نبی کو جاؤ. امتہ جان گیا موسیٰ کو تسی کلیم اللہ، تسی اللہ دے کلیم. رب تو اڈے نال گلاں کردا ہے، تو اڈی تے شان بھی بتھیری ہے، مہربانی کرو ساڈی سفارش کرو. جس ویلے ایک گل کیتی نا تے حضرت موسیٰ بھی کہن گے کہ میں اج دے دن واسطے تہاڈی سفارش نہیں کر سکتا، کسی ہور کول جاؤ. وہ آکھن گے کیدے کول جائیے؟ وہ آکھن گے عیسیٰ ابن مریم دے کول جاؤ. وہ جان گے حضرت عیسیٰ دے دروازے تے آکھن گے تسا عیسیٰ علی نبینا، تے خالی عیسیٰ علی نبینا نہیں ہو، تسا وہ جن اللہ بغیر باپ تو پیدا کیتا. رب نے تانوں روح اللہ فرمایا. تہاڈیاں شاناں بھی بڑیاں، تہاڈیاں صفتاں بھی بڑیاں. ہر نبی دی نعت بھی پڑھی جائے گی، ہر نبی دا ذکر بھی کیتا جائے گا، تے نال عرض بھی کیتی جائے گی حضور سفارش کر دیو. وہ آکھن گے اذهبوا الى غیری. جس ویلے امتہ آکھن گیا نا وہ سارے بوئے پھر آیا. کیڑا بندہ جدی توجہ ہے یا نہیں جملے تے غور کری. ساریاں امتہ آکھن گیا وہ سارے بوئے پھر آیا. اُن کے دے کول کردے ہو. حضرت عیسیٰ آکھن گے اذهبوا الى محمد، اور تسا محمد دے بوئے تے جاؤ. امتہ کٹھیاں ہو کے آمنہ دے لال دے بوئے تے جان گیا تے آمنہ دا لال اے نہیں آکھے گا اذهبوا الى غیری، کسے اور کول جاؤ، بلکہ آمنہ دا لال آکھے گا انا لہا، او میں ہی تے آن جنہ تہاڈی شفاعت کرنی ہے.
او میں ہی تے ہاں جنہ تواڈی شفاعت کرنی ہے امتاں کٹھیاں ہو کے سونے دے منہ تے پہنچ جان گیاں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ حضور شفقت فرماؤ اور یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا حدیث آدھی پڑھی ہے آدھی آگے باقی ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ ایک بڑا باریک جملہ دیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے آپ فرماندے نے ایتھے تساں بھی سن لیا حضور شفاعت کرنی ہے غیرہ بھی سن لیا حضور شفاعت کرنی ہے امام احمد رضا کہندے نے کہ اے پھر کیویں ہو سکدا ہے ایتھے پتہ ہے اگاں بھول جائے گا ایتھے پتہ ہے اگاں بھول جائے گا جو ڈائریکٹ سونے دے منہ تے جائیے فرمایا یہ صرف ہور کوئی وجہ نہیں رب اس وجہ تو بھلاوے گا رب وکھانا چاہتا ہے کہ میرے یار دی شان کی ہے تاں کر کے تے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہ فرمایا نجدیا اگر قیامت تو منیا کہ سونے دیئے شانے فرمایا تیرا منیا کوئی قبول نہیں ہونا تیرا منیا اگر قبول ہونا ہے تو ایتھے ہی قبول ہونا ہے بس ہم یہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمائے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرمایا بفور صدا سما یہ بندھا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش چکا صفوف و سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عصا تمہارے لیے فرمایا اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا فرمایا گئی ہوئی عصر کو عطا کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے شباب و چلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے شنا میں کھلے رضا کی زبان لیوا کے تلے لیوا کہتے ہیں لواء الحمد جھنڈے کو جو قیامت والے دن آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگا اسی کے سائے میں تمام امت جمع ہوگی یہ لواء الحمد کا جھنڈا اس کا سایہ صرف اسی کو ملے گا جڑا سونے نو ماندا ہے تے میرا امام کہندا ہے اللہ کدی انج کرے جھنڈے دا سایہ بھی لبھے تے سونے دا مکھڑا بھی لبھے تے احمد رضا او دے ہیٹ ہوئے تے فرمایا ہون گال سمجھی فرمایا اس جھنڈے ہیٹ کھلو کے میں سونے دیاں سناما کرا تاں کر کے تے کہے سبا وہ چلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے بس گفتگو کا اختتام یہ کچھ تھوڑا سا سبق تھا مختصر سا جو سنانا ضروری تھا اور ذہن بنانا ضروری تھا آپ لوگوں کا کہ خدا را علم کی طرف بھی آنا ہے ہمارا ورثہ علم ہے ہمارے اسلاف ہمارے لیے علم چھوڑ کر گئے ہیں انہاں جداداں رقبے نہیں بنائے انہاں علم بنایا تے علم سانوں دے کے گئے تے آج انج تے نہ کریے کہ اساں اسلاف دیاں کتاباں نوں گھٹیاں چ ڈبو کے تے بھلا چھڈیے ذہن چ نقش مٹا چھڈیے کہ یار اسلاف تھے ہی نہیں کسی کو آج پتہ نہیں ہے خدا را آل سنت پہ بڑا کڑا وقت ہے بڑا کڑا وقت ہے علماء پہ پرچے گرفتاریاں ادھر سے کلام ادھر بولو تو خارجی چیخنے پر لگ جاتے ہیں ادھر بولو تو رافضی چیخنے لگ جاتے ہیں لیکن علماء حق کا بولتے رہتے ہیں یہ دور حکومت ہی موزیوں کا ہے خدا را اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں علم کے ساتھ کھڑے ہوں اٹھ بریلی سے میرے اچھے رضا اکبار ایک نیا فتنہ ہے تیار کیا جانے لگا کر گئے اسلاف جو خون جگر سے قائم ان در و دیوار کو ہے مسمار کیا جانے لگا اور ہم سے معافی کے ایجنڈے والوں کیوں ہم ہی سے ہے یہ اصرار کیا جانے لگا کیسے موزیوں کے ہیں دور حکومت یا رب ہم فقیروں کو ہے گرفتار کیا جانے لگا وما علینا الا البلاغ المبین میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں اجازت علامہ صاحب کی بھی آپ دوستوں کو بھی زیادہ نہیں صرف 5 منٹ کی حاضری کے لیے
چونکہ مہمان ہیں ان کے بھی عزیز ہیں پہلے محبوب انہاں دے نے بعد وچ میرے بڑے نے انہاں دے تے پہلا محبوب نے حضرت علامہ قاری طارق جمیل صاحب آپ آن گے نہیں قبلہ نہیں ساڈا اشارہ ہے حضور آپ فرماؤ 5 منٹ بس آپ تشریف لے آن گے آپ آن گے تے انشاءاللہ تعالی مجمع نو جگان گے کیونکہ انہاں دا رنگ بڑا ہے یہ جگہ جاندے نے اور اساں چاہنے ہیں کہ مجمع ذرا جا کے علامہ طارق جمیل صاحب تشریف لے آن اور اپنی 5 منٹ دی حاضری دے اندر ساڈا سونا جا رنگ بڑھاویں حضور نہیں حضور اساں جو عرض کیتی ہے ساڈا حکم مان لو